لہذا پتہ چل گیا وہابیوں کے منہ کو, دیوبندیوں کے منہ کو منہ نہ کہنا, سور کی تھوتنی کہنا بے ادبی نہیں ہے, یہ چاپ کہنا چاہیے بد اخلاقی نہیں ہے, بلکہ یہی خدا کا طریقہ ہے, یہی خدا کی سنت ہے. حضرت یہ بات وہابیوں کے لیے نہیں ہے. لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اس میں ہے یعادون من حاد اللہ ورسولہ. نہ تو منافق ہے, نہ وہابی ہے, نہ دیوبندی. من حاد اللہ ورسولہ ہے, من حاد اللہ ورسولہ, جو بھی اللہ اس کے رسول کا دشمن اور بے ادب اور غدار ہے اس سے دور رہنا یہی ایمان ہے. اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے, 1440 سال پہلے یہ آیت کریمہ آئی, آج کے دور میں ہم وہابی دیوبندی سے کو دیکھتے ہیں, کیا یہ ان کے لیے کہا جا سکتا ہے اس آیت کو لے کر؟ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. تو قرآن نے پہلے ہی اس کو مطلق رکھا ہے, صرف اور صرف گستاخ کی بات کری ہے, بے ادب کی بات کری ہے, جو میرے اور میرے محبوب کے دشمن اور میرے محبوب کے غدار ہیں ان سے دور رہنا تمہارا کام ہے. یہ ایمان ہے. ہر دور میں ان کے نام بدلتے رہیں گے. اچھا ایک بات, حضرت یہ گستاخ کیسے ہیں؟ یہ دیوبندی, یہ وہابی, یہ گستاخ کیسے ہیں؟ آپ کو بارہا سنایا جا چکا, پھر بھی سن لیجیے. یہ ہے کتاب جس کا نام حفظ الایمان ہے, صفحہ اس کا 8 ہے. معاذ اللہ, صدبار معاذ. کیا لکھتا ہے؟ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے. معاذ اللہ. اب آگے سننا غور سے. معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ. لکھتا ہے کم بخت, ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. کیا مطلب ہے بیٹا؟ اجلس. بہائم کے لیے بھی حاصل ہے, چارپاؤں کے لیے بھی حاصل ہے. کیا کہا اس عبارت میں؟ اس نے آپ نے غور کیا کہ جیسا علم غیب ہمارے حضور کا ہے ایسا علم غیب جانوروں کے پاس بھی ہے, ایسا علم غیب پاگلوں کے پاس بھی ہے, ایسا علم غیب بیل اور گدھے کے پاس بھی ہے. میں انصاف سے پوچھنا چاہوں گا, تم اپنے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو, اشرف علی کا نہیں. تم اپنے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو, اسماعیل دہلوی کا نہیں. تم اپنے رسول کے امتی اپنے آپ کو کہتے ہو. تم انصاف سے بتاؤ کہ مصطفیٰ کے علم غیب کو جانوروں کی طرح کہنا کیا یہ حضور کی توہین نہیں ہے؟ مصطفیٰ کے علم پاک کو بیل اور گدھے کے علم سے تشبیہ دینا کیا یہ حضور کی توہین نہیں ہے؟ بولیے آپ, ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے, اے بیٹا, اے کالا کرتا جلدی سے بیٹھ جاؤ میرا بھیا, اب مت اٹھنا. کہا جاتا ہے کہ مولانا آگا گالی دینے کے لیے, مولانا آگا برائی کرنے کے لیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, چٹ منگنی پٹ دیا. اسی عبارت کو پڑھ دو اور علم غیب کے اندر مطلق علم کر دو اور حضور کے نام کی جگہ اشرف علی کا نام کر دو. سیم یہ عبارت پڑھ دو. اور پھر سنیے, پھر یہ کہ اشرف علی پر علم کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس علم سے مراد بعض علم ہے یا اشرف علی کا کل علم مراد ہے. اگر بعض علم اشرف علی کا مراد ہے تو اس میں اشرف علی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو گدھے کے پاس بھی ہے, ایسا علم تو خنزیر کے پاس بھی ہے, ایسا علم تو الو کے پاس بھی ہے, ایسا علم تو چارپائے کے پاس بھی ہے, ایسا علم تو جیسا اشرف علی کا ہے ایسا تو گدھے کے پاس بھی ہے. تو تڑپنے لگو گے, بلکنے لگو گے, چلانے لگو گے, چیخنے لگو گے, مولانا اشرف علی کی توہین کر دی, مولانا اشرف علی کی بے ادبی کر دی, یہ مولانا گالی دینے آئے تھے, یہ مولانا گالی دینے آئے تھے. کتنے افسوس کی بات ہے او وہابیو, او دیو کے بندو, جس عبارت میں تمہیں اپنے مولوی اشرف علی کی توہین نظر آتی ہے اس میں حضور کی توہین نظر نہ آئی, حضور کی بے ادبی نظر نہ آئی. کان کھول کر سن لو, ہم حضور کے غلام ہیں, حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. اشرف علی کی محبت تمہیں مبارک ہو, مصطفیٰ کی محبت ہمیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. میں آپ کو تفصیل میں نہ لے جا کر بس ایک بات کہوں, میں یہ سناتا لیکن وقت نہیں. قرآن پاک کی بات چل رہی, قرآن سے ہی دوسری آیت سن لو. اللہ نے فرمایا سنسمو علی الخرطوم, ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دیں گے. ولید بن مغیرہ کا تعلق قرآن پاک میں فرمایا سنسمو علی الخرطوم, ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دیں گے. ایک سوال ذہن میں آیا, مولا ولید ابن مغیرہ کا منہ سور کی تھوتنی نہیں ہے, منہ ہے. اور سنیے گا, ولید ابن مغیرہ کا منہ سور کی تھوتنی نہیں ہے, منہ ہے. تو نے سور کی تھوتنی کیوں فرمایا؟
مولا سور کی تھوتنی کیوں فرمایا؟ اس کے منہ میں بھی دانت ہیں، اس کے منہ میں بھی زبان ہے، اس کے منہ میں بھی تلوا اور تالو ہے، اس کے منہ کے اندر بھی زبان ہے، حلق ہے۔ مولا اس کا منہ ہے، لیکن تو اس کے منہ کو منہ نہ کہے، سور کی تھوتنی کہے۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ پڑھو قرآن پاک۔ رب نے اس سے پہلے عتل بعد ذلک ظنیم بھی فرمایا، آخر میں فرمایا سنسمع علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ ماجرا کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس نے حضور کو مجنون کہا تھا۔ معاذ، زور سے بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، حضور کو مجنون کہا تھا۔ معاذ اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب قرآن میں ظاہر فرمائے۔ آخر میں فرمایا کہ ولید ابن مغیرہ کا منہ نہیں ہے، سور کی تھوتنی ہے۔ کہاں گئے وہ اخلاق والے مولوی جو بڑی چاپلوسی کی بات کرتے ہیں، بڑی کہنے مداحنت کی بات کرتے ہیں؟ ان سے کہو جاؤ ذرا خدا سے پوچھو اس کے منہ کو منہ نہ کہے کہ سور کی تھوتنی کیوں فرمایا؟ اے بار الہ، تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اس نے میرے محبوب کو مجنون کہا ہے۔ معاذ اللہ، میرے محبوب کو، اب غور سے سننا، محبوب کو مجنون کہا تو اس کے منہ کو منہ نہ کہا گیا بلکہ سور کی تھوتنی کہا گیا۔ یہ سور کی تھوتنی اعلان کیا جا رہا ہے قرآن میں، سور کی تھوتنی قرآن میں لکھا جا رہا ہے، قرآن میں پڑھا جا رہا ہے۔ اس کا منہ نہیں، سور کی تھوتنی ہے۔ مولا اس کے منہ کو منہ نہ کہا گیا، سور کی تھوتنی کیوں؟ رب نے فرمایا اس لیے کہ ولید ابن مغیرہ نے میرے محبوب کی توہین کری ہے۔ توہین کیا ہے؟ کہ اس نے میرے محبوب کو مجنون کہا ہے۔ اور سنیے گا پوری بات ذمہ داری سے تو آپ سمجھ پائیں گے، بہت ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں، بھلے سے چند لوگ ہیں لیکن سنیے غور سے، کہ اس نے میرے محبوب کو مجنون کہا ہے۔ رک جائیے یہیں پہ، اس نے صرف یہی بات نہیں، اس نے محبوب کے علم کو جانوروں کی طرح کہا ہے، پاگلوں کی طرح کہا ہے، بیل گدھے کی طرح کہا ہے۔ معاذ اللہ، اس نے محبوب کو مجنون کہا، رب نے اس کے منہ کو منہ نہیں کہا، سور کی تھوتنی کہا۔ لہذا پتہ چل گیا وہابیوں کے منہ کو، دیوبندیوں کے منہ کو منہ نہ کہنا، سور کی تھوتنی کہنا بے ادبی نہیں ہے، یہ چاپ کہنا چاہیے بد اخلاقی نہیں ہے، بلکہ یہی خدا کا طریقہ ہے، یہی خدا کی سنت ہے، یہی خدا کا قرآن کا تیور ہے، یہی قرآن کا دستور ہے۔ جو محبوب والا ہے اس کے منہ کو منہ کہا جائے گا، جو محبوب کا غدار ہے اس کے منہ کو منہ نہیں، سور کی تھوتنی کہا جائے گا۔ سمجھے آپ کچھ؟ محبوب کا گستاخ ہے تو منہ نہیں کہا، خدا نے سور کی تھوتنی کہا۔ اب ذرا سوچو، مجنون کہا تو اس کے منہ سور کی تھوتنی کہا گیا، پھر جو محبوب کے بارے میں ایسا لکھے معاذ اللہ، ان کے منہ کو منہ نہ کہنا، سور کی تھوتنی، سور کے منہ والا کہنا بے ادبی نہیں بلکہ خدا کی سنت ہے، خدا کا طریقہ ہے، قرآن کا تیور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو ان وہابیوں اور دیوبندیوں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق، مولا ان وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری بات سن لیجئے، اتنی باتیں آپ نے سنی، آپ سمجھے یا نہ سمجھے، اگر نہیں سمجھے تو میں بہت دور نہیں رہتا، دبئی نہیں رہتا، مدرسے میں رہتا ہوں، جب آئیں آپ کو سمجھانے کی ذمہ داری۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، ان ساری باتوں میں آپ نچوڑ نکالیں گے تو وہی پہنچے گا نچوڑ، کیا جو میں ابتدا میں لے کے چلا تھا، جو میں نے شروع میں کہا تھا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، وہی نچوڑ نکلے گا جو میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ لہٰذا اے میرے بھائیو، اے میرے مصطفیٰ پیارے کے سیدھے سادے امتیوں، آقا کی سچی محبت میں رہو اور ان وہابیوں کے مکر اور ان کے شر کو پہچانو کہ ان کی مکاریاں کیا ہے، ان کی شیطنت کیا ہے، ان کی خباثت کیا ہے، ان کی ابلیسی چالیں کیا ہے، ان کے کہنا چاہیے یہ جال کون سا بچاتے ہیں۔ کبھی نماز ہے، کبھی روزہ ہے، کبھی عبادت ہے، کبھی پرہیزگاری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنا، جو آ جائے تو مسجد سے نکال دینا، یہی مصطفیٰ کا طریقہ ہے، یہی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ لہٰذا میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کا گستاخ ہے تو قرآن نے کہہ دیا اس سے دور جو ہے وہ مومن ہے۔ اب کوئی کتنا ہی نمازیں پڑھے، کتنے ہی روزے رکھے، اگر وہابیوں سے ملتا ہے تو قرآن کی اس آیت کے روح سے وہ اپنا حکم خود ثابت، اپنا حکم دیکھ سکتا ہے۔ قرآن نے فرما دیا کہ جو محبوب کے اور میرے دشمنوں سے دور ہے وہ مومن ہے۔ رضا نے پیغام دے دیا، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو مرے دل سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔